الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ 2 جمعوں میں قرآن کریم کی 3 آیات کی تفسیر اور توضیح آپ کے سامنے پیش کی گئی. قرآن کریم علوم کا سمندر ہے اور خاص طور پر سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس کی جتنی بھی تشریح کی جائے، جتنی بھی توضیح اور وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے. 1450 سال ہو گئے علماء مفسرین قرآن کریم کی وضاحت کر رہے ہیں، تفسیر بیان کر رہے ہیں. بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی گئی، لکھی گئی کئی جلدوں میں. قرآن کریم کے علوم کبھی ختم نہیں ہوتے. اس لیے جتنی بھی وضاحت کر دی جائے اتنی ہی کم ہے. پچھلے جمعے بیان ہوا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ان 3 آیات کا ترجمہ اور ان کی تھوڑی سی وضاحت اور تفصیل بیان کی گئی تھی، جس میں ثابت کیا تھا کہ اسلام کے جو بنیادی 3 عقائد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اس کا ایک ہونا، اور رسالت یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا، اور تیسرا عقیدہ آخرت. مالک یوم الدین کے اندر یہی بیان کیا گیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات الحمدللہ رب العالمین میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا، اس کی خالقیت کا اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا گیا کہ ہمارا ایک بنانے والا ہے، ہمارا ایک خالق ہے. ہم ایسے ہی دنیا میں خود بخود نہیں آ گئے، بلکہ ہمارا خالق، ہمارا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. الرحمن الرحیم میں بیان کیا تھا کہ وہ بہت رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. پھر مالک یوم الدین کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ اس کے رحیم ہونے کا اور اس کے رحمان ہونے کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اس نے بے لگام چھوڑ رکھا ہے، بلکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امتحان کے انسان کو تھوڑی ڈھیل دے رکھی ہے کہ دیکھیں یہ میری عبادت کر کے، میری فرما برداری کر کے آتا ہے یا نہیں آتا. تو اس کے رحیم ہونے کا اور اس کے رحمان ہونے کا اتنا نہ فائدہ اٹھایا جائے کہ اس کی نافرمانی کی جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو رکھا ہے، ایک انصاف کے دن کو رکھا ہے، جس کو یوم الدین اور بدلے کا اور جزا کا دن کہتے ہیں. جب بدلے کا دن ثابت ہو گیا، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا کوئی رب ہے، ہمارا کوئی پروردگار ہے، کوئی رحمان ہے، رحیم ہے. اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے.
تو اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری بندگی سے نکل کر ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ بندہ اسے کہتے ہیں کہ جیسے غلام ہوتا ہے، مالک اپنے غلام سے، اپنے بندے سے جو چاہے کام لے لے، جو چاہے خدمت لے لے، ایسے ہی ہم گویا کہ ہم نے اقرار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا، اس کے خالق اور مالک ہونے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو خالق ہے ہم عبادت بھی اسی کی کریں گے، ہم اسی کی مان کر چلیں گے، ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو اس کی طرف سے حکم دیا جائے گا، جو اس کی طرف سے احکامات صادر کیے جائیں گے، ہم ان پر من و عمل کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد کو ایسے بھی بیان کیا جا سکتا تھا کہ نعبدک و نستعینک، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گویا ہم کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور سے بھی مدد چاہتے ہیں۔ لیکن ایاک، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ ایاک کو شروع میں لانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اے اللہ ہم تیری بندگی کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے ٹکرانے والے کسی کا حکم ہمارے سامنے آئے گا، کسی کا فرمان ہمارے سامنے آئے گا، کوئی ہم سے اپنا حکم، ایسا حکم منوانے کے لیے ہمارے اوپر زور زبردستی کرے گا، یا ہم سے کہے گا کہ جس حکم کی تابع داری میں، جس حکم کی فرما برداری میں، جس حکم کے ماننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم نے یقین کیا ہے اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر کسی بھی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اگر ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ یا ہمارے حکمران یا جس کے بھی ماتحت ہم ہیں، اگر وہ ہم سے کسی ایسے حکم کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی ایسا ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو اس حکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ بڑے کی نافرمانی کر کے ہم کسی چھوٹے کی تابعداری نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور ہے، اور ان کے والدین، ان کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور بچوں نے، ان کے لڑکوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ادھر صحابی کی والدہ نے، صحابی کی ماں نے بھوک ہڑتال کر دی کہ اگر میرا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اور ان کا انکار کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے نکل کر، یعنی اسلام سے نکل کر جب تک واپس نہیں آ جاتا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا معاملہ پیش آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ گئی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم آیا کہ ماں باپ کی فرما برداری وہاں تک کرو جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو سکتی، کسی ایسے حکم کے اندر ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری نہ کرو، ان کا حکم نہ مانو جس حکم کے ماننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ بے شمار مثالیں صحابہ کرام کی ایسی موجود ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جس حکم کے ماننے میں ہو رہی ہو، وہ خواہ ہمارے والدین کی طرف سے یا ہمارے کسی بھی بڑے کی طرف سے، کسی حکمران کی طرف سے اگر ہمیں ایسا حکم دیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حکم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کریں۔ لیکن یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہر طرح کے حالات آتے ہیں، مثبت بھی منفی بھی، دنیا کے اندر حالات آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بھی ایسا بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نظام اس طرح کا بنایا ہے کہ اگر کہیں ضرورت پڑ رہی ہے، اس طرح کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو، اگر ہم وہ کام کر لیں، اگر ہم اس راستے پر چل پڑے، اس غلط راستے پر چل پڑے، تو اس غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے اور ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو، لیکن وہ کام کرنے بھی ضروری ہے، حرام طریقے سے نہیں تو حلال طریقے سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدد بھی مجھے سے مانگو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، خواہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو۔ اگر حالات اور زندگی کے اندر اس طرح کے بن رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں نکال پا رہے، دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی کاروبار میں اتنے ہم بیزی ہو گئے اور اتنے مشغول ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے اور اس کی بندگی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں نکل رہا، تو علماء فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز آپ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ سے پوچھیں گے کہ میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تم نے مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں اور لاکھوں طریقے حلال روزی کمانے کے رکھے ہیں۔ اگر کسی نافرمانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی غلط راستے پر ہم چل رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ میں تیرا عاجز اور مسکین بندہ، اے اللہ میں انتہائی کمزور بندہ، اے اللہ میرے لیے کوئی حلال رزق کے دروازے کھول دے، حلال رزق کے اللہ راستے کھول دے۔ تو جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے اور ہم ایسے ہی غلط راستوں پر اور گناہ کے راستے پر چلتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان الرحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم نہیں فرمائیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کے بعد آیت ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم یہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تو خواہ نبی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، متقین ہو، کتنے ہی بڑے اہل اللہ ہو، کتنے ہی بڑے اللہ والے، وہ بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کرام تو خود ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہدایت کا نمونہ ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے ہدایت کے وہ چراغ ہوتے ہیں، ان سے دوسرے ہدایت لیتے ہیں، پھر بھی وہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے کچھ اور معنی ہے، ہدایت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ سورہ سبح اسم ربک الاعلی ہم پڑھتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ چرندے، پرندے، درندے، نباتات، جمادات، کتنی بھی چیزیں ہوں دنیا کی، کسی قسم کے جانور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرما کر ان کو اتنی ہدایت دے دی کہ انہیں روزی کیسے کمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بتا دیا کہ ان کو رہنا کیسے ہے، تو گویا کہ ہدایت کے تو عام مفہوم ہوا جو غیر مسلموں کو بھی حاصل ہے، مسلمانوں کو بھی حاصل ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو بھی حاصل ہے۔ لیکن جب نبی اور مسلمان اور اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے کچھ اور معنی ہے، جو معنی ہم یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ ہدایت کے دو مفہوم ہوتے ہیں، ہدایت کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ بتانا۔ مثال کے طور پر کوئی دوسری مسجد کا ہم سے یہاں سے راستہ پوچھے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہاں سے ادھر یوں چلے جاؤ، اور پھر وہاں سے ایک سیدھا راستہ ہے، سیدھی سڑک جا رہی ہے، ادھر اس راستے سے چلے جاؤ، ادھر نہیں مڑنا، اور آگے جا کر جو ہے مسجد آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمی رہتی ہے اور جانے والا راستہ بھٹک سکتا ہے۔
اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھئی آؤ میں ساتھ چل رہا ہوں، مجھے فالو کیجئے، میرے ساتھ چلیے، میرے پیچھے پیچھے چلیے، میں آپ کو مسجد میں چھوڑ آتا ہوں۔ تو اس میں اس کے بھٹکنے کے اور ادھر ادھر ہونے کے امکانات بالکل ختم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے مسجد میں یا کسی منزل مقصود تک جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں چھوڑ کر آ گئے، تو اس لیے وہ بھٹکنے کے امکانات کم ہیں۔ اس لیے ہم جو اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں، یہ وہ ہدایت ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے سیدھے راستے کی بھیک مانگتے ہیں اور ہدایت طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر اے اللہ ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا دے۔ منزل مقصود کیا ہے؟ کہ اس دنیا سے گزر کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ جنت میں پہنچنے والے بن جائیں۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہدایت طلب کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ شامل حال فرما کر ہمیں خود جنت پہنچائے گا، تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو ہدایت کا مطلب ہوا۔ صراط مستقیم، صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو۔ ہر چیز کے اندر، ہر جگہ پر انسان کو سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اور اس زندگی کے ہر موڑ پر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کھیتی باڑی کا کام ہو، کاروبار کا کام ہو، دینی لائن کا کام ہو، اگر آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، یعنی اس کام کو آپ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بگاڑ آئے گا، اس کے اندر خرابی آئے گی۔ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پر ہم کوئی دوائی لاتے ہیں کیڑوں وغیرہ کی یا کسی بیماری کی دوائی لاتے ہیں، تو اگر سیدھے راستے کی توفیق نہیں ہے، صراط مستقیم ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی صحیح رہنمائی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم ایسی بھی دوائی لا سکتے ہیں کہ جو اس بیماری کو ختم نہ کر کے اس کو مزید بڑھا دے۔ اور دوسری بات، دنیا کی دین کی مثال لے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت اور جو منہاج اور جو طریقہ رکھا ہے، اس کا ایک سیدھا راستہ ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جس طرح پچھلی امتوں میں 72 فرقے پیدا ہوئے، ان میں سے 71 جو ہے وہ ہدایت سے اور سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے تھے، اور ایک فرقہ صرف ان میں سے ناجیہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نجات پانے والا تھا، اور باقی 71 فرقے جہنم میں جانے والے تھے۔ اسی طرح میری امت کے اندر بھی 73 فرقے پیدا ہوں گے، جن فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم کے راستے پر ہوں گے، اور صرف ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک جماعت صرف جنت کے راستے پر ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے اس کا طریقہ بتایا، اس کا راستہ بتایا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ راستہ ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا، وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی سیدھے راستے پر ہے۔ تو دین کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر کتنے فرقے اسلام کے اندر پیدا ہو گئے۔ تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگیں گے سیدھے راستے کی اور صراط مستقیم کی، تو صراط مستقیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چلائے گا جو صراط مستقیم ہے، جو اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، جو اہل سنت والجماعت کا مسلک اور مشرب ہے۔ تو دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے دونوں لائنوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستے کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منعم علیہ، یعنی وہ بندے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ منعم علیہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا یہ انبیاء ہے، پہلے نمبر پر انبیاء ہے، دوسرے نمبر پر صدیقین ہے، تیسرے نمبر پر شہداء ہے، چوتھے نمبر پر صالحین ہے۔ ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام تو ہدایت کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، دوسرے درجے پر منعم علیہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان ہوا وہ صدیقین ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صدیقین کا درجہ انبیاء کرام سے تھوڑا ہی نیچے ہے، بس 19-20 کا فرق ہے۔ تیسرے درجے پر شہداء ہیں، جو اللہ کے راستے میں طاغوت کے خلاف، کفر اور ظلم کے خلاف
جہاد کرتے ہوئے قتل و قتال کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ تیسرے درجے پر صالحین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ تو یہ 4 درجے ہوئے منعم علیہ کی، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان کا راستہ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی راستے کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں اس راستے پر مت چلا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، آپ کا قہر اور غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو راہ راستے بھٹک گئے۔ علماء تفسیر نے بیان کیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، یعنی کہ وہ لوگ مراد ہے جو جانتے بوجھتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا جو گمراہ ہو گئے، راہ راست سے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزے کے جن کو پیدا فرمایا، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا اور انہی کی پوجا پاٹ اور ان کی عبادت شروع کر دی، اور تثلیث کے قائل ہو گئے، یعنی 3 خداؤں کے قائل ہو گئے۔ تو صراط مستقیم وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نازل ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل نہیں ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جو راہ راست سے نہیں بھٹکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد